الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو ہماری جو کل بھی اور اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے گفتگو کی تھی تقدیر کے حوالے سے، تو آج بھی انشاءاللہ اسی کو کمپلیٹ کریں گے۔ مصنف رحمہ اللہ نے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے اور اس کے بعد وعدہ بھی بشامت کی اور دیگر جو احادیث ذکر ہے ان کی میں وضاحت کروں گا۔ تو اس سے پہلے اگر کسی کا کوئی اشکال ہو جو پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو کچھ مسائل میں ممکن ہے کوئی مشکل پیش ہو، کوئی اشکال ہو شبہ ہو کسی حوالے سے، وہ پوچھ سکتا ہے پہلے ہی، کیونکہ اب شاید آج کوئی اتنا کوئی بڑی ڈسکشن نہیں ہوگی سوائے جو حدیث ہے ان کی وضاحت بس میں کروں گا انشاءاللہ۔ تقدیر کے حوالے سے کسی کا کوئی اعتراض ہو کسی بھی حوالے سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی سر، تقدیر کے حوالے سے سوال تو نہیں تھا، بس یہ ایک احساس ہی شیئر کرنا تھا کہ یہ اس پر ایمان لانا لازمی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس ارریسپیکٹو کے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کریں اور عمل پر فوکس کریں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا وارث بننے کی کوشش کریں۔ یہی ہم سے بالکل تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سیم جو آپ نے بات کی ہے یہی بات اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو کہی، جو میں نے کل آپ کو حدیث کوٹ بھی کی تھی، اعملوا فکل میسر لما خلق، کہ ہم سے عمل کا مطالبہ ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو کہا تم عمل کرو، ہر ایک کو یعنی اسی یعنی آسان کر دیا جائے گا جو جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ میں نے آپ کو اگر یاد ہو شروع میں نے آپ کو پہلے دن جس دن لیکچر ہوا تھا سٹارٹ یہ تقدیر والا، تو میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ کسی کو پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، وہ آپ سے جو ہے نا وہ ایک منٹ ذرا، تو میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ اگر آپ کسی کو پڑھاتے ہیں تو آپ کا اسٹوڈنٹ کوئی نالائق ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے محنت نہیں کرتا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مجھے لگتا ہے فیل ہو جائے گا۔ اب اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے تھوڑی فیل کیا ہے، وہ کل کو کہے کہ مجھے آپ نے فیل کیا ہے، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنے علم کی بنیاد پر تجربے کی بنیاد پر کہا ہے کہ فیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہی بات مستقبل کے بارے میں یقینی ہے، وہ یقینی طور پر جانتا ہے کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ یقین پر مبنی ہے، وہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اگر آپ عقیدہ کی کتابیں پڑھیں نا، بڑی بڑی کتابیں جس میں عقیدۃ اہل سنہ والجماعہ اس کی وضاحت کی گئی ہے، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ القدر سر من اسرار اللہ، تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ لم یطلع علیہ احد، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ تو اس رازوں پر جو ہے وہ اللہ نے کسی کو اطلاع نہیں دی، نہ کسی نبی کو نہ کسی فرشتے کو۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو ہمارا ایمان ہے اس پر، اور یہ ہمارے بنیادی ارکان ایمان میں شامل ہے۔ اس کا انکار جیسے حدیث ہم پڑھیں گے کفر ہے، کیونکہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ انسان کا ایمان ان ارکان کو ماننے سے پورا ہوتا ہے، اگر کسی ایک کو بھی وہ نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ تو آپ نے بات بہت اچھی کی ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، انسان سے مطالبہ جو ہے وہ کوشش کا ہے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے، کہ جو بھی کوشش کرے گا محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے بارے میں کوشش کرتا ہے ہم اسے ضرور راستہ دکھاتے ہیں۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے حق بات جو ہے اس تک پہنچنے کی اور حق بات پر ثابت قدم رہنے کی۔ جیسے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی بھی یہ ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے تو اس پر ثابت رکھ، اگر نہیں دکھایا تو دکھا دے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی بڑی ہی اچھی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے تقریباً 10 کے قریب صورتیں بیان کی ہیں اس آیت کی وضاحت میں، کہ اس آیت میں فلاں چیز بھی آ جاتی ہے فلاں، یعنی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس آدھا حق ہوتا ہے آدھا نہیں ہوتا ہے۔
تو انسان یہ بھی نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے پاس آدھا حق ہے آدھا نہیں ہے تو پورا حق دکھا دے، یا اگر میں کسی کو، اس میں یہ بھی شامل ہے اگر میں باطل کو حق سمجھ رہا ہوں، حق کو باطل سمجھ رہا ہوں، تو میرے یہ جو پیمانے الٹ ہوئے پڑے ہیں خیر اور شر کے، یہ سیدھے کر دے کہ مجھے حق حق لگے اور باطل باطل لگے۔ تو اس لیے انسان سے مطالبہ عمل کرنے کا ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بارک اللہ فیکم۔ تو یہی ہم سے مطالبہ ہے، اللہ کے رسول نے یہی حکم صحابہ کرام کو دیا تھا۔ تو جو حدیث مبارکہ ہے اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہے کہ قال ابن عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم اٹھا کر، والذی نفس ابن عمر بیدی، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے، لو کان لاحدہم مثل احد ذهبا، کہ اگر کسی ایک ان میں سے کسی ایک کے پاس جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہوتا، ثم انفقہ فی سبیل اللہ، پھر وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، ما قبلہ ما قبلہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ وہ بالکل بھی اس سے قبول نہ کرتے، حتیٰ یؤمن بالقدر، حتیٰ کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آتا۔ ثم استدل بقول النبی، پھر انہوں نے اللہ کے رسول سے، یعنی اللہ کے رسول کے فرمان سے استدلال کیا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو حضرت ابن عمر نے یہ استدلال کیا، تو یہ ان کا جواب تھا کہ کچھ لوگ وہ آئے ان کے پاس، بصرہ بصرہ کے کچھ لوگ حضرت ابن عمر کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فعل کو مقدر نہیں کیا، یعنی انسان کا فعل وہ خود پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق نہیں۔ اور یہ بھی ذکر کیا انہوں نے کہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے فعل کو تب جانتا ہے جب وہ اس سے صادر ہو جاتا ہے، پہلے نہیں جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مستقبل کے علم کے بارے میں انکار کیا۔ تو پھر جو ہے حضرت ابن عمر نے یہ قسم اٹھا کر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ اب جس کی نیکی قبول نہیں ہوتی وہ کافر ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، کہ ان کے نفقات، صدقہ خیرات وہ قبول کرنے میں رکاوٹ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ تو اس لیے جس کے جو اللہ تعالیٰ جو ہے صدقہ نفقہ یعنی خیرات قبول نہیں کرتا وہ کافر ہوتا ہے۔ یہاں ابن عمر نے قسم اٹھا کر کہا کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ کوئی خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو قبول نہیں ہوگا۔ پھر ساتھ دلیل بھی دی کہ ایمان جو ہے وہ 6 چیزوں پر یقین کرنے کا نام ہے، اس میں چھٹی چیز ہے وہ تقدیر ہے۔ تو یہ لوگ تقدیر کے منکر ہیں، تو اگر کسی ایک میں بھی انکار کرتا ہے ایمانیات میں سے تو وہ کافر ہے، کیونکہ ایمان کے اجزاء نہیں ہے، کیونکہ بندہ جو ہے وہ مثلاً کچھ کو مان لے کچھ کو نہ مانے تو پھر بھی مومن رہتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جس چیز پر بھی ایمان لانا ضروری ہے وہ مانے گا تو پھر مومن ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اب قرآن ہے، پورے قرآن پر شروع قرآن سے لے کر آخر سورہ ناس تک قرآن کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے سورہ ناس تک جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا، کسی ایک آیت کا منکر ہے، تو وہ کافر ہے، کیونکہ ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کو مان لیں کچھ کو نہ مانیں تو آپ پھر بھی مومن ہی رہیں گے۔ جو بندہ کچھ کو مانتا ہے کچھ کو نہیں مانتا کافر ہے۔ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ پورا تسلیم کیا جائے۔ جب آپ نے اللہ کے رسول کو سچا سمجھا ہے، ان کی تصدیق کی ہے کہ وہ سچے رسول ہیں، ان پر وحی آتی ہے، تو پھر جو وہ بتائیں گے اس کو ماننا پڑے گا۔ کسی ایک کا انکار وہ سب کا انکار ہوگا۔ تو یہاں بھی وہ ابن عمر نے رضی اللہ عنہما وہ دلیل پیش کی بطور دلیل کہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ ان کے جو خیرات ہے صدقہ وہ قبول نہیں ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان 6 چیزوں کا نام قرار دیا ہے، ان تؤمن باللہ، اور ان 6 چیزوں کی وضاحت شروع میں کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے، یہ پوری وضاحت ایک لیکچر میں ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو باقی آخر میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تم ایمان لاؤ تقدیر کے ساتھ، جو خیر ہے اور شر، یعنی اچھی تقدیر کے ساتھ اور بری تقدیر کے ساتھ۔ تو میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جو کچھ بھی ہونے والا ہے،
زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو جو لکھا ہوا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اب یہاں اللہ کے رسول نے حدیث میں ذکر کیا ہے القدر خیری ہی و شرری، تقدیر پر ہم ایمان لاتے ہیں جو خیر ہو اور شر ہو. تو آپ سے میرا سوال ہے، تو کیا اللہ نے جو لکھا ہے وہ شر ہو سکتا ہے؟ نہیں استاد محترم، شر وہ یعنی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہی ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ. جی بہت شکریہ. کوئی اور؟ میں نے آپ کو اس کی مثال بھی پہلے بیان کی تھی، پہلے لیکچر میں تقدیر کے حوالے سے جو پہلا لیکچر تھا اس میں نے مثال بھی دی تھی اس بات کی. جی شیخ محترم، آپ نے فرمایا تھا کہ جیسے آپ اپنے بچے کو نا ایک کمرے میں لے جا کے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہاتھ لگانا نہیں لگانا، تو پھر ان کے اوپر چھوڑ دیا کہ ابو جو کچھ مرضی کرے. یہی دیکھے نا مثال شیخ محترم آپ نہیں، نے. یہ نہیں، سر یہ وہ مثال مال اس میں، کی نہیں. جی سر جو مال نہیں میں وہ نہیں وہ مثال نہیں. میں نے ایک اور مثال بیان کی تھی، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کی جی سر. سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اب وہ جج کے پاس عدالت میں کیس چلا جاتا ہے، جج اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. تو اب یہ چور کے لیے تو یہ یعنی شر ہے کہ اس کا ہاتھ ایک چلا گیا ہے، پہلے اس کے دونوں ہاتھ تھے اب ایک ہاتھ نہیں رہا. لیکن جج کے فیصلے کو کوئی برا کہتا ہے کہ جج نے غلط کیا ہے؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں. جج کا فیصلہ غلط نہیں. تو اس لیے جو بھی شر ہوتی ہے وہ کسی مخلوق کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کبھی بھی شر نہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے. حدیث میں آتا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، مسلم کی روایت ہے کہ شر تیری طرف سے نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا ہر کام، ہر فیصلہ، ہر حکم حکمت کے تابع ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور اس میں شر ہو؟ خیر ہو ہی نہ. وہ کسی مخلوق کے لیے، جیسے میں نے آپ کو مثال دیا، چور کے لیے خیر شر ہو سکتی ہے اب اس کا ایک ہاتھ چلا گیا، یا مثلا جو ہے وہ مثلا کسی بندے کو چوٹ لگ گئی ہے، شوگر کا مسئلہ بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے. اب شوگر کے بعد اسٹیجز ایسی بھی آتی ہیں کہ کسی کا کوئی عضو کاٹنا پڑ جاتا ہے، اس کا کوئی ہاتھ کوئی پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے. اب اس کا ہاتھ کاٹنا پڑ گیا ہے یا پاؤں کاٹنا پڑ گیا ہے، اب یہ اس کا ہاتھ کاٹنا یا پاؤں کاٹنا اس کے لیے شر ہے. لیکن اللہ نے جو اس کے حق میں یہ شوگر والا مسئلہ لکھا ہوا ہے یہ شر نہیں ہے، یہ خیر ہی خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ہم شر نہیں کہیں گے. وہ مخلوق کے لیے شر ہو سکتی ہے، اگر غور کیا جائے تو مخلوق کے لیے بھی شر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے مقدر کیا ہے اس میں بے شمار بلائیاں اس کے لیے ہوتی ہیں. جیسے قرآن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور جو ہے نا وہ سمندر میں فساد برپا ہے لوگوں کے عملوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بعض عملوں کا ان کو بدلہ دے، مزہ چکھائے. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. اب مثلا اب یہ لعلہم یرجعون کہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں. اب لوگوں کو اب فقیر ہونا، لوگوں کا غربت کا ہونا یا مصیبت میں مبتلا ہونا، اب یہ بندے کے لیے تو بہتر نہیں ہے. لیکن اس وجہ سے اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے، اس کے لیے خیر ہے یہ. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ظلم میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر اس سے اس کا واپس پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کسی سزا میں، کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اب مصیبت کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے شر ہے، لیکن وہی مصیبت اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنے کا باعث بن جاتی ہے. تو آپ بتائیں اس کے لیے شر ہوئی کہ خیر ہوئی؟ کہ بندہ جو ہے غلط راستے پہ چلنے سے اور اس کا انجام برا ہونے سے بچ گیا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آیا ہے. تو اس لیے جو بندہ جو اس کو شر لگ رہی ہے حقیقت میں وہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہوتی ہے.
تو اب بعض اوقات انسان جو ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں ہی دے ہی رکھے، وہ فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، کوئی پریشانی، یعنی اگر کوئی ہو نہ کسی بندے کو پریشانی، تو وہ اپنے آپ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیک ہو، نیکی میں بہت آگے ہو، کوئی گناہ اس سے صادر نہ ہو، تو اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ شاید جنت میری جیب میں ہے، میں تو مرا تو سیدھا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت، کرم، فضل، اس کو بھول جاتا ہے کہ اس میری نیکی تقویٰ میں اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے مجھ پر۔ تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے، پھر وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے آدم علیہ السلام۔ اب کیا آتا ہے قرآن مجید کی آیت میں، سورہ طٰہٰ کی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، ان کو ہدایت دی جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا۔ تو جب ان سے، یعنی ایک بندہ ہے اب اطاعت کرتا رہتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، نیکیاں ہی کر رہا ہے، ایک گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس گناہ پر ندامت، پریشانی، اللہ سے عاجزی، گڑ گڑاہٹ اتنی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بعض بندے جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں، بعض گناہ کرتے ہیں اور بعض نیکی کرتے ہیں اور جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ کون وضاحت کرے گا اس قول کی؟ اور یہ ان کی بات بالکل صحیح ہے، 100%۔ سر نیکی کر کے تکبر میں مبتلا ہونا اور وہ جہنم میں لے جاتا ہے، اور گناہ کے توبہ کرنا جنت میں لے جاتا ہے انسان۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ یہی مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں، خود وضاحت کیا انہوں نے، کہ بعض اوقات بندہ نیکی کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ پر احسان کر دیا ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، خود پسندی، تکبر، غرور، وہ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔ اور جو گناہ کرتا ہے تو گناہ پر اس کو ندامت، پشیمانی، شرمندگی، احساس ندامت اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ یہ پسند ہی اتنا ہے، عاجزی اور خضوع انکساری، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہے، وہ کسی مخلوق کی نسبت سے مخلوق کے لیے برا ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے وضاحت کی ہے کہ مخلوق بھی اگر دیکھے تو مخلوق کے لیے بھی اس فیصلے میں خیر ہی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو وضاحت کی ہے، آپ چاہے چور ہے، چور کا ہاتھ کٹ گیا ہے، اس کے لیے بری بات ہے، لیکن اس میں بہت بڑی خیر ہے، اس چور کی اپنے لیے بھی خیر ہے کہ اس کو تنبیہ ہو گئی ہے کہ وہ اس جرم سے باز رہے گا۔ اب اگر وہ اس کا ہاتھ نہ کٹتا، چوریاں کرتا رہتا اسی عمل پر مر جاتا، تو کبیرہ گناہ کرتا کرتا مر جاتا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو سکتا تھا۔ تو ہاتھ کٹ گیا ہے تو اس کے لیے خود بھی وہ اس گناہ پر بریک لگا دے، اور دوسرا معاشرے کے لیے تو خیر ہے ہی ہے، لوگوں کا مال محفوظ ہو گیا ہے کہ پورے باقی کوئی اور چوری کرے گا نہیں، تو پورے معاشرے کے لیے جو اس میں خیر چھپی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو منو بالقدر خیری و شر ہی، یہ مخلوق کی نسبت سے ہے شر، اللہ کا فیصلہ شر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آگے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، یا بنیا، اے بیٹے، انک لن تجد طعم ایمان، یہ تو ایمان کی لذت نہیں پائے گا، حتیٰ تعلم، حتیٰ کہ تجھے یقین ہو جائے کہ انما اصابک، تجھے پہنچا ہے، لم یکن لیخطئک، وہ تو اس سے دور ہونے والا نہیں تھا، اور جو تجھے نہیں ملا وہ تجھے ملنے والا نہیں تھا۔ سمعت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے رسول کہتے ہوئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا اکتب، کہ تو لکھ۔ اس نے کہا، میں رب ماذا اکتب، کہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء، کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ دے قیامت کے قائم ہونے تک۔ تو وہ کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہتے ہوئے، مات علی غیر ھذا، جو اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرے گا، اور نظریے پر، اور سوچ پر، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ اب یہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے وہی بات اپنے بیٹے کو جو ابن عمر نے بیان کی تھی، اپنے بیٹے کو ایک نئے انداز سے سمجھائی، اور بڑے ہی آسان انداز سے، بڑے ہی پیار بھرے انداز سے۔ یا بنیا، بنیا یہ اس میں پیار کا، شفقت کا، رحمت کا پہلو ہے۔ تو اس میں ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کو بڑے شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ تو بعض اوقات سختی بھی کی جا سکتی ہے جب سختی والا مسئلہ ہو، لیکن عادت یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بڑی شفقت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ بچوں پر شفقت کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا بھی ہے
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، وہ ہمارے طریقے پر ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طرز عمل اس کا نہیں ہے، یعنی یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے جو بندہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا یا بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ تو یہاں انہوں نے بڑے پیارے انداز سے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ تب تک تو ایمان کا ذائقہ نہیں چکھے گا جب تک جو ہے وہ تجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ ماں اصابہ کا، جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے، لم یکن لیفتیا کا، وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا، وہ ہو کر ہی رہے گا، وہ ماں اخطا کا، اور جو نہیں لکھا لم یکن لیصیبہ کا، وہ تجھے ملے گا نہیں۔ پھر آگے وضاحت کی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور بتایا کہ جو کچھ بھی جو ہے وہ ہونے والا ہے وہ لکھ دیں، تو اللہ کے حکم سے لکھا گیا سارا کچھ۔ پھر آخر میں مما تعالیٰ غیر هذا فلیس منی، یعنی جو اس نظریے کے علاوہ کسی اور بات پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرے طرز عمل، میرے طریقہ کار پر نہیں ہے۔ تو یہ بھی پچھلی حدیث کی تائید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہوئی، میں جیسے پہلے ذکر کر چکا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا سابقہ علم ہے جو اس نے لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں یعنی اپنے بچوں کے حوالے سے ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انسان جب بچوں کو نصیحت کرے، سمجھائے، تو ساتھ دلیل بھی دے، وہ چاہے دلیل اللہ کے رسول کا فرمان ہو یا قرآن کی آیت ہو یا کوئی عقلی دلیل ہو۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بچہ جو ہے نا اس کا مائنڈ بچپن سے ہی بنے گا کہ میں نے دلیل کو فالو کرنا ہے، اندھی تقلید نہیں کرنی، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں لگنا۔ جیسے یہاں عبادہ بن صامت نے اللہ کے رسول کا فرمان ذکر کیا، جب ان کو بات سمجھائی، سمعت رسول اللہ یقول، اللہ کے رسول کا۔ اور اس میں دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں یعنی آپ کے بچے میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، اور اس کا یہ مائنڈ بنے گا کہ اللہ کے رسول کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم نے آپ کے فرامین کو اختیار کرنا ہے، لینا ہے۔ تو یہ کام لازمی کرنا چاہیے، بچوں کو سمجھائیں، ساتھ لاجک بھی پیش کریں، وہ دلیل قرآن سے ہو یا سنت سے ہو یا کوئی عقلی بات ہو، تو بات سمجھانے کے ساتھ یہ ایک لازمی کرنا چاہیے تاکہ ان کا یہ مائنڈ بنے کہ ہم نے کسی کی بات کو اندھے ہو کر نہیں ماننا ہے، بلکہ آنکھیں کھول کے بصیرت کے ساتھ ماننا ہے۔ آگے جاؤ، پھر روایت احمد، مسند احمد کی روایت ہے، ان اول ما خلق اللہ القلم، یہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، فرمایا اکتب، فرمایا کہ لکھ، فجرا فی تلک الساعۃ بما هو کائن الی یوم القیامہ، تو اس لمحے جو ہے وہ سارا کچھ لکھ دیا گیا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ تو یہ بھی اسی کی وجاہت میں ہے جو پچھلے ہے کہ قیامت تک، پچھلے میں بھی ذکر ہے حتی تقوم الساعہ، یہاں بھی قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اب قیامت کو قیامت کا دن کیوں کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں یعنی قیامت کہتے ہیں کھڑے ہونے، تو قیامت کا دن کو قیامت کا دن ہی کیوں کہا گیا، یعنی اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ تو علماء نے وضاحت کی ہے کہ اس دن لوگ اپنی قبروں سے اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس وجہ سے بھی یوم القیامہ ہے۔ اور اس وجہ سے یوم القیامہ کا رکھا گیا ہے کھڑے ہونے کا دن کا نام، کہ اس دن جو ہے وہ گواہ کھڑے ہوں گے جو رسولوں کی گواہی دیں گے کہ رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے صحیح طریقے سے، اور رسولوں کی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور اس کو یوم القیامہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ تو یہ علماء نے توجیحات بیان کی ہیں یوم القیامہ کو اس نام سے موسوم کرنے کی۔ آگے ہے پھر روایت ابن وہب، ابن وہب کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان، ومن لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ احرقہ اللہ بالنار، کہ جو شخص خیر اور شر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، احرقہ اللہ بالنار، اللہ تعالیٰ اسے آگ سے جلائے گا۔ اب یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، اور انسان کا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب تقدیر کو مانتا ہوگا۔ تو احرقہ اللہ بالنار یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کفریہ کام ہے، کیونکہ آگ جو ہے نا یہ تیار کی گئی ہے جہنموں کے یعنی کافروں کے لیے، جیسے سورہ بقرہ کی شروع والی آیات میں آتا ہے وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، یہ ایک آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ اس بندے کو آگ کا عذاب دیا جائے گا تو یہ کافر ہے۔
تو اگر کوئی بندہ جہاں واضح انکار کرتا ہے تقدیر کا وہ بھی کافر ہے، تو اگر اس کو شک شبہ ہے تو یہ بھی کافر ہے، کیونکہ ایمان میں تردد کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان تذبذب کا شکار ہو کہ ممکن ہے ایسے ہو ممکن ہے ایسے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو 100% یقینی جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، شک شبہ والی بات قبول نہیں ہے، جیسے سورہ حجرات کی آیت میں ہے انما المؤمنون الذین آمنوا ثم لم یرتابوا، کہ مومن وہ ہے جو ایمان لاتا ہے پھر وہ لم یرتابوا، اس کو شک نہیں ہوتا، اگر شک ہوتا ہے تو وہ ایمان کے منافی ہے۔ آگے جو ہے وہ فی المسند والسنن عن ابن الدیلمی قال اتیت ابی بن کعب، میں ابی بن کعب کے پاس آیا رضی اللہ عنہ، فقلت فی نفسی شیء، تو میں نے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ اعتراضات اشکالات ہیں، حدثنی بشیء، تو مجھے ایسی حدیث بیان کیجیے لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان وساوس کو یا ان اشکالات کو میرے دل سے لے جائے۔ قال فاتیت عبد اللہ بن مسعود وحذیفہ بن یمان وزید بن ثابت، تو میں ان تینوں صحابہ کرام کے پاس آیا، فکلہم حدثنی بمثل ذلک، تو ہر ایک نے یہی بات بیان کی، وہ کون سی؟ جو پیچھے ذکر ہو چکی ہے کہ لو انفقت مثل احد ذهبا، یہ وہی بن کعب نے مجھے کہا کہ لو انفقت مثل احد ذهبا، کہ اگر تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے ما قبلہ اللہ منک، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ آپ تقدیر پر ایمان لائیں، وتعلم، اور تو جان لے کہ جو تیرے مقدر میں ہے لم یکن لیخطئک کا وہ دور نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا وہ تجھے مل نہیں سکتا، ولو مت علی غیر هذا لکنت من اہل النار، اور اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور نظریے پر فوت ہوتے ہیں تو آپ آگ والوں میں سے ہوں گے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے اس مسئلے کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تینوں صحابہ کرام نے سب نے یہی بات بیان کی، سب نے یک زبان ہو کر کے اگر آپ کا عقیدہ نظریہ سوچ یہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے، آپ کافر ہیں، اس لیے انسان کا ایمان یہی ہونا چاہیے۔ تو اس میں یعنی دلیل بھی ہے اس بات کی کہ انسان کو اگر کوئی شک شبہ کوئی اشکال پیش آتا ہے کسی بھی مسئلے کے بارے میں تو آ سکتا ہے، صحابہ کرام کو اشکالات آئے، جیسے حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ صحابہ کرام آپ کے پاس کچھ آئے تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے، یعنی دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ یعنی وہ خیالات کو زبان پر لائیں، یعنی کفریہ خیالات، تو اللہ کا رسول فرمایا کہ کیا اوجدتموہ، یعنی کیا تم اپنے دل میں یہ بات پاتے ہو کہ تم اس کو زبان پر لانا پسند نہیں کرتے؟ تو صحابہ کرام نے کہا بالکل، یعنی دل میں وسوسے آتے ہیں لیکن زبان میں اس کو نہیں لا سکتے، نہ لانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا رسول فرمایا ذالک صریح الایمان، یہی صریح ایمان ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو وسوسے آئیں تو ان کو وہ ناپسند کرے، ناگوار گزرے اس پر، اور وہ اپنی زبان سے اس کو بیان کرنا نہ چاہے۔ تو انسان کو وسوسے آتے ہیں، شیطان ہے، حدیث میں آتا ہے شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے آپ کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، یعنی اس کا تو کام یہ ہے، اس نے یہ تہیا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ رہ جائیں گے۔ تو وسوسے انسان کو آج کل، یہ میں اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو بے شمار طرح طرح کے، اور آپ کوئی سوشل میڈیا کھولتے ہیں، کوئی ویڈیو سنتے ہیں یوٹیوب پر، یا کوئی اور آپ نے تحریر پڑھی ہے، تو کوئی اشکال کوئی شبہ کوئی دماغ میں بیٹھ جائے تو پریشان نہیں ہونا، اشکالات صحابہ کرام کو بھی آئے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس شبے کو یا وسوسے کو ڈیل کیسے کیا ہے۔ تو ایک قاعدہ اصول ضابطہ قرآن مجید میں ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہے 2 جگہ پر، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یعنی یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ تو اگر آپ کو کوئی شبہ کوئی اشکال لاحق ہوتا ہے جو قرآن کے بارے میں ہے یا اسلام کے بارے میں یا اللہ کے رسول کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تو یہ آیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ الحق من ربک، کہ جب دین اسلام کا صحیح ہونا، اللہ کے رسول کا سچا نبی ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود، یہ ساری باتیں جو ہے وہ یقینی دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکی ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ یہ سارا کچھ صحیح ہے، یہی حق ہے، میں اسی کو مانتا ہوں۔
یہ شبہ جو آپ کو لاحق ہوا ہے، اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، جواب نہیں آتا تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس کو جواب آتا ہے اس سے پوچھ لیں، لیکن اس شبہ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، اعوذ باللہ پڑھیں۔ صحابہ کرام نے یعنی اللہ کے رسول نے جو وہ شبہ پیش کیا ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تو آپ نے یعنی ان کو حل بھی بتایا کہ جب ایسی کوئی بات آئے تم نے کہنا آمنت باللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس وسوسے میں مزید سوچنے سے رک جائے، کیونکہ جب انسان مزید سوچتا ہے تو انسان ایک سے دوسرا وسوسہ یعنی شیطان، دوسرا وسوسہ پھر تیسرا پھر چوتھا، یعنی ایسے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو اس کو بریک لگا دے، آگے مزید نہ سوچے، کیونکہ شیطان جو ہے مزید بہکاتا ہے۔ تو اس کا حال کیا ہے کہ اگر اس کو خود جواب آتا ہے تو خود اس کا جواب یعنی سمجھے، اگر نہیں آتا تو وہ حدیث سے، جیسے یہ بندہ آیا تو اس نے آ کے پوچھا ابی بن کعب سے کہ میرے بارے یعنی میرے دل میں تقدیر کے حوالے سے کچھ اعتراضات، کچھ شبہات ہیں، آپ مجھے حدیث بیان کریں۔ تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اشکالات میرے ذہن سے لے جائے، تو اس لیے پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ بس سے جو ہے انسان کو، ہر انسان کو آتے ہیں اور بے شمار آتے ہیں، اور ہر وقت انسان کے دل میں سینکڑوں خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ کافر تب ہوگا یا جب وہ ان وسوسوں کو اپنا ایمان اور یقین بنائے گا یا زبان سے بیان کرے گا، پھر مسئلہ گڑبڑ ہے۔ لیکن اگر وسوسہ آیا ہے تو انسان کو اعوذ باللہ پڑھ کے یا وہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے اور اس وسوسے کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو کوئی آپ کا ریلیٹیو، کوئی جاننے والا، اولاد، بچوں میں سے، بچے آج کل بڑے عجیب سے سوال کرتے ہیں، تو ان بچوں کو آپ ڈانٹ رہے ہیں، بالکل بھی ڈانٹے نہ، تو ڈانٹنا وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ ڈانٹیں گے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، یا اسلام کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں، تو اس کو بڑے ہی اچھے انداز سے یعنی جو اس کے ذہنی لیول کے مطابق ہو اس طریقے سے سمجھایا جائے، لیکن اس کو ڈانٹا بالکل نہ جائے۔ ڈانٹیں گے تو اس کا نتیجہ غلط ہوگا، وہ ممکن ہے آپ کی ڈانٹ سے وقتی طور پر خاموش ہو جائے، بعد میں اس کے برے اثرات ہوں گے کہ شاید میرے والد صاحب نے یا میری والدہ نے جواب نہیں دیا تو اس کا جواب نہیں ہے، وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جاہل آدمی کو، جو ان پڑھ ہے، ان کو یعنی ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے جو غلط فکر والے ہیں، گمراہ فکر والے ہیں۔ کیوں؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ وہ بندہ بات کرے گا، ممکن ہے وہ کوئی ایسی بات کرے وہ آپ کے دماغ میں اٹک جائے، بعد میں نکلے ہی نہ، اور وہی آپ کے کفر تک لے جانے کا باعث بن جائے۔ اگر آپ عالم ہیں، سمجھدار ہیں، جانتے بوجھتے ہیں، پھر وہ آپ ایسے بندے کی گفتگو سنیں جو غلط ہے، غلط سوچ کا حامل ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو حق اور باطل کی تمیز ہے، یا آپ اس پر رد کرنے کی نیت سے سنیں تو سمجھ آتی ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا آج کل بے شمار ہیں سوشل میڈیا پر، جو غلط فکر والے ہیں، گمراہ، یعنی ان میں صحیح باتیں بھی ہیں، یہ نہیں کہ ساری باتیں ان کی غلط ہیں، صحیح باتیں بھی ہیں، غلط بھی ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں، اگر آپ کو خود پتہ نہیں ہے، خود آپ دین اسلام کی الف بے سے واقف نہیں ہیں، آپ کو نماز کے بنیادی احکامات تک پتہ نہیں ہے، اپنے دین کی بنیادی ایمانیات کی تفصیل پتہ نہیں ہے، تو آپ کا ایمان کے دعوے کریں تو بڑا مومن کوئی نہیں ہے، نہیں ہونے والا، میں یہ اور میں وہ، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہوتی ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا چاہیے فتنوں سے۔ تو جاہلوں کو اس طرح کے فتنہ باز لوگوں سے دور رکھنا چاہیے، ان کو سمجھایا جائے کہ اگر آپ ان کی بات سنو گے تو کوئی نہ کوئی بات ان کی آپ کے دماغ میں اٹک جائے گی، پھر جس کو دور کرنا ممکن ہے بعد میں وہ جب وہ آپ کے ذہن سے جائے نا، تو غلطی آپ کی طرف سے ہوئی ہے کہ آپ نے خود جو ہے وہ اس کو موقع دیا ہے دماغ میں آنے کے لیے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل جو ہے بے شمار ایسے لوگ ہیں، بے شمار، ان گنت، ہر بندہ ہے اس کے پاس موبائل ہے، ہر بندہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا افکار وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے۔ اب وہ ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں یا سن لیں گے، کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے آج کل جو ہے جیسے خیر کو پہنچانا آسان ہے، شر بھی بہت عام ہو چکی ہے اسی وجہ سے۔ تو یہ میں نے بات تھوڑی سی لمبی اس لیے کر دیا کہ بات بڑی اہم ہے۔
تو وساوس وسوسے انسان کو آتے ہیں، تو ان کا حل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاحب علم بنائے، اپنے ایمان کو پکا کرے، اور وہ آئے گا یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، کہ ہم جذباتی مسلمان نہ بنیں، بلکہ وہ مسلمان بنے جو علم کی بنیاد پر ہے، ٹھوس یقین کی بنیاد پر۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آتے تھے تو وہ جا کے پورے علاقے کو مسلمان کر لیتے تھے، یعنی جو انہوں نے پڑھا ہوتا تھا وہ پوری تسلی سے پڑھ کے آتے تھے، آپ سے بنیادی دین کی باتیں سیکھ کے جاتے تھے۔ ہم یعنی ایسے جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں حساب کتاب تو سارا پتہ ہے کاروباری معاملات کا، لیکن دین کی علی بے سے واقف نہیں ہے، اور سمجھتے یہ ہیں کہ جنت سب سے پہلے ہمیں ملنی ہے۔ تو یہ یعنی غلط فہمیاں ہیں جو ہم نے پالی ہوئی ہیں۔ تو یہ ان وسوسوں سے بچنے کا سب سے جو ایک تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ایمان کو بچا کے رکھے۔ دوسرا جو ہے اپنے آپ کو صاحب علم کرنا، علم حاصل کرنا، تاکہ انسان اس طرح کی چیزوں سے باز رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بچا کے رکھے اور ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر موت دے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، ونفع بکم، الاسلام علیکم۔ یہ ایک محترمہ سوال کر رہی ہیں کہ شیطان کا سجدہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور تھوڑی کیا تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے پیچھے، مجبور تو نہیں کیا تھا۔ شیطان کو پتا تھا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا، وہ سجدہ کر لیتا آدم علیہ السلام کو، اس نے کیوں نہیں کیا؟ تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ انسان کو کرنے کے بعد پتا چلتا ہے، پہلے تو کوئی علم نہیں ہے، تو جس چیز سے انسان جاہل ہے اس کو دلیل کیسے بنا سکتا ہے؟ شیطان کو بھی نہیں پتا تھا، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ تو سجدہ کر یا جو ہے نا وہ نہ کر، تیری مرضی ہے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ اس کا جواب میں نے دے دیا ہے تفصیل سے۔ بارک اللہ فیکم، وجزاکم اللہ خیر۔